ماضی میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو مینار پاکستان میں جلسے کرنے کی دعوتیں دیتی رہیں۔ کہاں ہاں مویشی منڈی میں جلسہ کرنے دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو، لیکن اگر مینار پاکستان میں جلسہ ہوتا تو کیا بری بات ہوتی؟ یہ جلسہ کر کے چلے جاتے، 2-4 روز بعد مریم نواز خود جلسہ رکھ لیتی اپنا۔ مریم نواز اور کچھ نہ کریں، صرف اپنی تقاریر پرانی لگا کر سن لیں۔ اور کیا مریم نواز اور میاں نواز شریف کے پی کے میں جا کے کوئی جلسہ نہیں کر سکتے؟ کل کو علی امین گڈھا پر پابندی لگا دیں کہ مائیکے اور بلاول زرداری نہیں آ سکتے، آصف زرداری نہیں آ سکتے، تو یہ کیا رویہ ہوگا؟ لاڑکانہ والا لاہور میں، لاہور والا لاڑکانہ میں کے پی کے میں جلسے کر سکتے ہیں، کوئٹہ میں جلسے کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی لاہور میں۔ اس جلسے کے حوالے سے پہلے پابندیاں تھیں، راستے بند تھے، کنٹینر لگائے گئے اور کہا گیا کہ مینار پاکستان میں کسی صورت جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا، اور علی امین گنڈا پور کے پنجاب آنے یعنی لاہور آنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ نہ آئیں، اگر وہ آئیں گے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اب اس طرح کے جو رویے ہیں وہ غیر جمہوری رویے ہیں۔ ایک طرف علی امین گنڈا پور نے جو تقریر کی تھی اسلام آباد میں، اس تقریر کے بعد یہ کہا گیا کہ انہوں نے اس تقریر پہ وہ معافی مانگیں۔ دوسری جانب پنجاب میں اگر سیاسی گیدرنگ ہوتی ہے تو مینار پاکستان ایک بڑا کراؤڈ سمانے والا ایک گراؤنڈ ہے، اگر اس پہ ماضی میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو مینار پاکستان میں جلسے کرنے کی دعوتیں دیتی رہی ہیں کہ آئیں، اگر جلسہ کرنا ہے لاہور میں کسی گلی میں، کسی محلے میں، کسی کونے میں جلسہ نہ کریں، مینار پاکستان پہ آئیں، چیلنجز دیتی رہی ہیں ایک دوسرے کو پارٹیاں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو۔ نون لیگ ماضی میں جب یہ حریف تھے تب یہ ایک دوسرے کو چیلنجز دیتے رہے کہ آپ آئیں، مینار پاکستان کا جو کراؤڈ پلر ایک جلسہ ہوتا ہے اس طرح سے آپ آ کے اس کو کراؤڈ، آپ جلسہ گاہ کو بھریں۔ یعنی مینار پاکستان اتنا بڑا ہے کہ وہاں سیاسی جماعتیں چیلنجز دے کے ایک دوسرے کو، اور آخر میں یہ انتظامیہ سے کاؤنٹنگ کرواتی تھیں کہ کتنے لوگ جمع ہوئے تھے، کتنے لوگ باہر سے لائے گئے تھے، اور جلسہ مکمل طور پہ بھرا ہوا تھا یا نہیں بھرا ہوا تھا۔ اب یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پنجاب حکومت جس کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں وہ منع کر رہی ہیں کہ مینار پاکستان میں جلسہ نہ کیا جائے، کسی اور جگہ پہ جلسہ کیا جائے۔ اب کہاں مویشی منڈی میں جلسہ کرنے دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو، لیکن اگر مینار پاکستان میں جلسہ ہوتا تو کیا بری بات ہوتی؟ یہ جلسہ کر کے چلے جاتے، 2-4 روز بعد مریم نواز خود جلسہ رکھ لیتی اپنا، اور اس جلسے میں پھر اس تقاریر کا جواب دے دیتی اور دکھا دیتی کہ میں بھی کراؤڈ لے کے آ رہی ہوں۔ نون لیگ کے نواز شریف قائد وہاں آ کے وہ خطاب کرتے۔ اب یہ غیر جمہوری رویے، جو جمہوری جماعت کہلانے والی ایک پارٹی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ جمہوری روایات کی پاسبان ہے، ووٹ کو عزت دو اور آئین کی پاسداری، وہ حکومت میں آ کے ساری تقاریر مریم نواز اور کچھ نہ کریں، صرف اپنی تقاریر پرانی لگا کر سن لیں اور ان پہ عمل کریں ابھی، کیونکہ اب اس وقت وہ حکمران ہے اور ایک صوبے کی حکمران ہے۔ اور سب سے بڑھ کے بات کہ کیا مریم نواز اور میاں نواز شریف کے پی کے میں جا کے کوئی جلسہ نہیں کر سکتے؟ کل کو علی امین گڈھا پر پابندی لگا دیں کہ مریم نواز نہیں آ سکتی کے پی کے، نواز شریف صاحب نہیں آ سکتے کے پی کے، اور بلاول زرداری نہیں آ سکتے، آصف زرداری نہیں آ سکتے، تو یہ کیا رویہ ہوگا؟ یہ صوبے ہیں، پاکستان ہے، پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کے تمام شہریوں کے برابر کے حقوق ہیں، تمام جماعتوں کے برابر کے حقوق ہیں۔ لاڑکانہ والا لاہور میں، لاہور والا لاڑکانہ میں کے پی کے میں جلسے کر سکتے ہیں، کوئٹہ میں جلسے کر سکتے ہیں، ملک میں کسی بھی جگہ پہ پرامن سیاسی جلسہ کرنے کی جمہوری حکومت میں تو اجازت ہونی چاہیے۔ یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈکٹیٹر آ جاتا ہے تو وہ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ نہ آئیں تاکہ اس کا اقتدار بچا رہے۔ لیکن ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ ڈکٹیٹر کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ایک سوچ کا نام ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، ان کے جو قائدین ہیں ان کی ڈکٹیٹرشپ کی جو سوچ ہے وہ انتہائی کسی آمر سے زیادہ ہے۔ جو ماضی میں عامر جن کو یہ کہتے ہیں ان سے زیادہ آمریت ان کی جماعتوں میں، ان کے کچن کیبنٹ ہوتی ہے، ان کے فیملی ممبر ہوتے ہیں،
اس سے زیادہ طاقت، پاور، فیصلہ کرنے کا اختیار کسی اور رہنما کو نون لیگ میں نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی میں آصفہ زرداری کو بلاول زرداری سے اور فریال تارپور سے کسی کو زیادہ فیصلہ سازی کا اختیار ہے ہی نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ایون سندھ میں دیکھ لیں آپ، مراد علی شاہ کو اتنا اختیار نہیں ہے جتنا فریال تارپور کو ہے۔ تو یہ رویے جو ہیں یہ غیر جمہوری رویے ہیں۔ اور راجہ ظفر الحق کو نون لیگ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ مخدوم جاوید ہاشمی جب نون لیگ میں تھے ان کو کوئی اختیارات نہیں تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ چودھری نثار ایک پائے کے اعلیٰ سیاسی لیڈر ہیں، نون لیگ میں رہے ہیں، ان کو کوئی اختیارات نہیں تھے اور وہ نون لیگ سے کنارہ کش ہو کے الگ بیٹھ گئے۔ حالانکہ وہ پی ٹی آئی میں بھی نہیں گئے، عمران خان کے ساتھ ان کی دوستی ہے، لیکن وہ نہیں گئے، نہ میاں نواز شریف کے پاس اس وقت موجود ہے، نہ وہ خان صاحب کے پاس ہے، نہ کسی اور کی طرف گئے۔ لیکن یہ غیر جمہوری رویے ان جماعتوں میں آپ دیکھ لیں، یہ جب اقتدار میں نہیں ہوتی تو یہ سب سے زیادہ جمہوریت کے علمبردار ہوتی ہیں۔ پھر دیکھیں مریم نواز آپ کو لاڑکانہ میں 27 دسمبر کے بے نظیر کے جلسے میں بلاول کے بالکل پہلو میں بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی، اور وہاں وہ بے نظیر کی اور بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کی تعریفیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی۔ جب آصف زرداری صدر بنیں گے اور لاہور جائیں گے تو مریم نواز ان کا استقبال نہیں کریں گی۔ آنے والے دنوں میں رکھوں گا آپ کو ملکی سیاسی صورتحال، دیگر معاملات سے باخبر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔